Thank you, Dipesh. That was wonderful, and all of it. And I'm glad that you like the fact that we're doing what we're doing. What we're going to do now is we've got a statement from our translator. I don't know where Dipesh has gone, but it would be nice to have him back on. No, there he is. Okay. No, You're there. I'm on. Okay, you're there. Okay. Sorry, I don't understand technology at all. But علی صدیقی کا جو جنہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے ان کا اسٹیٹمنٹ پڑھا جائے گا اور پھر آپ کے ریویور بات کریں گے اور پھر دین ویل ریپ تھنگز اپ اینڈ اوپن اینڈ دین sorry and I think the biggest present for us is also that Tarek, the reviewer, will also read an excerpt from the book. And I have to say, when I started reading the translation, I mean, it was blowing my mind because all kinds of words that I'd never heard of before, like Sayarvi, which I didn't know anything about. So I think we'll all get a kick out of it, but Dipesh, I think you'll get a special kick out of the reading. And that's how we're going to, and then Yasser will say a couple of words, but we also need to get on to the next conversation. So let's move on, and then maybe we'll take a couple of questions. But thank you so much, Dipesh. سو آئی ہوپ کہ میں ان کے میسج کے ساتھ جسٹیفائی کر پاؤں اور اسے اس طرح سے پڑھ پاؤں ان ایموشنس کے ساتھ. تمام احباب اور شرکائے محفل کو میری جانب سے بھی السلام علیکم اور خوش آمدید. میرے لیے نہایت خوشی کی بلکہ اعزاز کی بات ہے کہ مجھے جناب دیپیش چکرورتی صاحب کی کتاب بعنوان دا کلائمیٹ آف ہسٹری ان اے پلانٹری ایج کا ترجمہ بطور سیارے کے عہد میں تاریخ کی آب و ہوا کا موقع ملا. مزید خوشی اور اعزاز کی بات یہ ہے کہ خود صاحب کتاب یعنی دیپیش چکرورتی صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. میں انہیں اپنا خصوصی سلام پیش کرتا ہوں اور انہیں پاکستان میں اور اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے ساتھ میں کلائمیٹ ایکشن سینٹر اور اس کے عہدیداران بالخصوص جناب یاسر حسین صاحب اور مجتبیٰ بیگ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا اور ایک خوشگوار تجربہ حاصل کرنے کا موقع دیا. یہ غالباً جولائی سن 2024 کی بات ہے جب فیس بک پر اس کتاب کے ترجمے کے حوالے سے ایک اشتہار شائع ہوا جس میں مترجمین حضرات کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ اپنی پیشکشیں دیں. میں نے بھی قسمت آزمائی کی. مجھے مسرت ہے کہ مجھے انٹرویو کے لیے طلب کیا گیا جو کلائمیٹ ایکشن سینٹر کے دفتر میں ہوا، جس کے بعد یہ پروجیکٹ مجھے دے دیا گیا. اس پورے پروجیکٹ کے دوران جناب یاسر حسین صاحب نے میری رہنمائی کی اور وقتاً فوقتاً مجھے پروجیکٹ کے حوالے سے معلومات، وضاحتیں اور منظوری عطا کرتے رہے. حتمی طور پر اس کتاب کے ترجمے کا پروجیکٹ مجھے دینے سے قبل کتاب کی کچھ صفحات بھی فراہم کیے گئے تاکہ میں بطور ٹیسٹ ان صفحات کا ترجمہ کروں. اس ٹیسٹ نے جہاں مجھے موضوع کو سمجھنے کا موقع فراہم کیا، وہیں کتاب کی ٹارگٹ آڈینس اور کلائمیٹ ایکشن سینٹر کی توقعات کو سمجھنے کا موقع بھی ملا. کتاب کے ترجمے کے دوران معیار کو برقرار رکھنے کے غرض سے کئی پہلوؤں پر توجہ دی گئی. سب سے بڑا چیلنج تسلسل اور بہاؤ کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، خاص طور پر ایسی صورت میں جب اصل مواد میں ان زبانوں کے الفاظ بھی شامل ہوں جن کے بارے میں مترجم کی معلومات کم ہو، مثلاً فرانسیسی، جرمن، اطالوی وغیرہ. مذکورہ کتاب میں یورپی افراد اور مقامات کے ناموں کے علاوہ اصطلاحات بڑی تعداد میں استعمال کی گئی تھیں، لہٰذا ایسے الفاظ کی ایک فہرست مرتب کی گئی اور جہاں کہیں ضرورت پڑی اس فہرست سے استفادہ کیا گیا. ترجمے کے دوران غلط العام اور غلط العوام سے اجتناب کیا گیا اور ایسے الفاظ پر اعراب کا استعمال بھی کیا گیا جن کے بولتے یا پڑھتے وقت لوگ عموماً غلطی کر جاتے ہیں. علاوہ ازیں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا کہ صنف کے حوالے سے مفرد اور جمع کے حوالے سے اصل لفظ کے لیے جو درست ہو اسے استعمال کیا جائے. اسی طرح لفظ ہراسمنٹ کا سادہ سا ترجمہ ہراس ہے اور یہ اردو زبان میں اب پرانے وقتوں سے بخوبی رائج بھی ہے. اس کے باوجود آج کل ہراسمنٹ کا ترجمہ ہراسگی یا ہراسانی کیا جا رہا ہے جو درست نہیں، اور میں نے اس طرح کے الفاظ
سے بھی بچنے کی کوشش کی ہے۔ ایک رواج یہ بھی پڑ گیا ہے کہ انگریزی زبان کے ایسے الفاظ جن کے آخر میں اے آتا ہے ان کا ترجمہ کرتے وقت آخر میں ہائے مخفی یا گول ہا کا اضافہ کر دیتے ہیں، مثلاً کیمرہ کو کیمرہ اور ویزا کو ویزا لکھنا وغیرہ۔ ایک موقع پر میں نے وابڈا کو وابڈا لکھا ہوا بھی دیکھا ہے جو سراسر غلط ہے، اور میں نے ایسی غلطیوں سے بھی بچنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم بعض الفاظ ایسے بھی ہیں جو انگریزی یا غیر انگریزی زبان سے تعلق رکھتے ہیں کہ باوجود اردو زبان میں اس طرح سے مشتمل ہیں کہ ہر شخص اس کے معنی کو بخوبی سمجھتا ہے۔ لہٰذا ترجیح کیا ہونا چاہیے؟ مثلاً حیاتیاتی تنوع یا بائیو ڈائیورسٹی، سرمایہ دارانہ معیشت یا کیپٹل اکانومی۔ چنانچہ ایسے الفاظ کو بھی اس فہرست میں شامل کیا گیا تاکہ میرے اور کلائمیٹ ایکشن سینٹر کے درمیان مطابقت رہے۔ پروجیکٹ کو بروقت یا مناسب وقت میں مکمل کرنے اور مختلف مراحل پر نظر رکھنے کے لیے پروجیکٹ اسٹیٹس کے نام سے بھی ایک شیٹ استعمال کی گئی تاکہ یہ معلوم رہے کہ کتاب کا کون سا حصہ کس مرحلے میں ہے اور کس کے پاس ہے۔ ماحولیات کے شعبے میں دیپیش چکرورتی صاحب کی قد و کاٹ کو دیکھتے ہوئے میرے لیے یہ کام ایک چیلنج سے کم نہ تھا، لہٰذا ماحولیات کے حوالے سے تکنیکی اردو زبان پر دسترس رکھنے والے احباب بتائیں گے کہ میری اور کلائمیٹ ایکشن سینٹر کی کاوشیں کس حد تک کامیاب رہیں۔ والسلام علیکم۔ Before we move on to Tariq, I just want to say one thing, and I'm just making a commitment on behalf of CAC, which I haven't cleared with Yasir, and mujhe डांट पड़ने वाली है. Dipesh, we're going to try to make sure کہ آپ کے comments بھی translate ہو کے ہماری ویب سائٹ پہ لگ جائیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انگریزی میں تھے تو سب کے سمجھ میں آنی چاہیے. So we'll make sure that they are actually translated. I just made that. All right. Moving on. Tariq. السلام علیکم. سب سے پہلے شکر گزار ہوں میں کلائمیٹ ایکشن سینٹر کا، یاسر کا اور تمام حاضرین کا کہ میں آج اس کتاب کے ترجمے کے بارے میں گفتگو کر سکوں گا. تھوڑا سا حصہ میرا شامل ہوگا اس کتاب کے اندر، وہ اس طور پر کہ اصل کام تو کر دیا صدیقی صاحب نے اور اس کا ترجمہ مکمل کر دیا. اس پہ ایک نظر ڈالنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب اپنے بہاؤ میں آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں چوک جاتی ہیں جس میں قصور نہ علمیت کا ہوتا ہے نہ کسی بددیانتی کا دخل ہوتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خود لکھتے ہیں تو اس پہ آپ جب دوسری دفعہ نظر ڈالتے ہیں، اس پہ نظر ثانی کرتے ہیں تو آپ کا ذہن آپ کو ٹرک کر دیتا ہے، وہ بتاتا ہے آپ نے درست لکھا ہوا ہے اور آپ آگے گزر جاتے ہیں، غلطی اپنی جگہ موجود رہ جاتی ہے. تو اس لیے ایک ریویور کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اور میری خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کے لیے قرائے فعال بنام من دیوانہ زدن اور تقی شاہین صاحب بھی یہاں موجود ہے، جن کی وساطت سے میں یاسر سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے منتخب کیا کہ میں اس میں اپنا حصہ شامل کر سکوں. دو تین باتیں میں ذکر کرنا چاہوں گا. دیپیش نے بات کی، یاسر نے ابتدا میں ذکر کیا، سعدیہ ذکر کر رہی تھی. ترجمے کے اندر دشواری زیادہ ہوتی ہے، قید و بند زیادہ ہوتا ہے. تبازات لکھنا آسان ہوتا ہے، آپ آزاد ہوتے ہیں، جو دل چاہے آپ لکھ سکتے ہیں، جو خیال آپ جس طرح پیش کرنا چاہیں اس طرح پیش کر سکتے ہیں. مترجم پابند ہوتا ہے مصنف کے لکھے ہوئے خیال کو اسی طرح دیانتداری سے پہنچانے کا، تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. پھر اگر موضوع اس طرح کا ہو کہ جس میں پہلے کسی زبان میں ادب نہیں لکھا جا رہا تو اس کے لیے بندے ٹکے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے، ترکیبات آسانی سے نہیں ملیں گی، اور وہ بیانیہ آپ کو میسر نہیں آئے گا جس سے لوگ آشنا ہوں. تو آپ نے اسلوب بھی تراشنا ہوتا ہے، الفاظ بھی اکثر اوقات گھڑنے پڑتے ہیں یا ان کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، جس کا ذکر ابھی صدیقی صاحب کے پیغام میں بھی ہوا کہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لفظ موجود ہوتا ہے، اس زبان کا حصہ ہوتا ہے، لیکن صرف آپ اپنی تھوڑی سی تن آسانی کی وجہ سے اس لفظ کو ڈھونڈنے کے بجائے نئے سرے سے سوچتے ہیں کہ اس لفظ کا ترجمہ کر دیا جائے. تو یہ آپ زبان پہ بھی ظلم کرتے ہیں اور کتاب پہ بھی ظلم کرتے ہیں. لیکن جو ترجمہ اس کتاب کا میں دیکھ رہا ہوں اور جس طرح دیپیش نے ذکر کیا کہ ایک دفعہ کرنے کے بعد مکمل کام آپ دوسری دفعہ جب دیکھتے ہیں تو آپ پہ نئے باتیں آشکار ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے میرا اپنا طریقہ بھی یہ ہے کہ کتاب ایک دفعہ تو پہلے پڑھ لی جائے، اس پہ آپ نے رائے جو قائم کرنی ہے وہ بعد میں قائم کریں، پہلے ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں،
کہ جو لکھا گیا ہے, جو ترجمہ کیا گیا ہے, وہ کس کیفیت میں کیا گیا ہے. پہلے ہی آپ قلم سنبھال کے اگر اس پہ نظر ڈالنے بیٹھ جائیں گے تو اکثر شعراء, کیونکہ تھوڑا بہت شعر و ادب سے بھی شغف رہا, یہاں فراز صاحب بھی موجود ہیں, تو جب آپ اصلاح لینے جاتے ہیں کسی شاعر کے پاس تو اکثر بزرگ شعراء یہ کرتے تھے کہ آپ کا مصرع کاٹا اور نیا مصرع لکھ دیا کہ بس ہو گئی اصلاح. لیکن اس کے نتیجے میں جو شاعر آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آیا تھا, کیا اس کا مافذ ضمیر لوگوں تک پہنچا, کیا وہ جو کہنا چاہ رہا تھا وہ پہنچا لوگوں تک, یہ کہیں دور رہ جاتا ہے. دوسرے شعراء وہ ہوتے تھے کہ جو نشان لگاتے تھے, کہتے تھے کہ اس مصرے میں یہ لفظ غلط ہے, اس کو بدل لو تو مصرع خوبصورت ہو جائے گا, یہاں وزن کا مسئلہ ہے اس کو درست کر لو. تو یہ جو اصلاح کا طریقہ کار تھا, پورا دبستان تھا, اس سے گزر کر آنے کے نتیجے میں جو شعراء ہوتے ہیں وہ اپنا خیال اور جو کچھ ان کے دل میں ہوتا ہے وہ بیان کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تو اسی طرح اس ترجمے کے اندر جو کچھ دپیش نے سوچا وہ کتنا اردو میں منتقل ہوا, اور پھر جو ترجمہ کرنے والے نے اس کا فہم حاصل کیا, کیا وہ الفاظ کا پہرن اس کو عطا کر سکے, یہ ایک اہم سوال تھا. تو میں ابھی بقیہ گفتگو سے پہلے ایک ٹکڑا پڑھوں گا, دپیش بھی یقیناً سن رہے ہوں گے, تو اس ٹکڑے سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ سب سے اہم چیز کہ جب موضوع سادہ الفاظ میں کہ بہت ہی خشک ہو, تو اس خشک موضوع کے اندر سب سے اہم بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی تحریر میں روانی ہو, تاکہ کم از کم قاری اس کو پڑھنے کے قابل ہو سکے. کیونکہ جب آپ زبان سے ترجمہ کرتے ہیں تو دپیش کی مادری زبان بنگلہ ہے, وہ سوچتے یقیناً اس میں ہوں گے, پھر اس کو انگریزی میں لکھتے ہیں. تو جب ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ زبان کی جو ساخت ہوتی ہے, جو جملے کی کنسٹرکشن ہوتی ہے, اگر آپ اس کو دوسری زبان کے مطابق نہ کریں تو جملہ جو ہے وہ اٹک اٹک کے آگے بڑھتا ہے. کہ آپ نے انگریزی جملہ ترجمہ کیا, آپ نے جملے کا ترجمہ بالکل درست کیا ہے, لیکن کیا آپ نے یہ سوچا کہ اس کا اردو ترجمہ, یہ جو جملہ اس وقت اردو میں لکھا ہوا ہے, اس کی ساخت اردو ہے بھی کہ نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جملے کی ساخت انگریزی رہ جاتی ہے, لفظ اردو کے ہوتے ہیں, تو آپ بولتے ہیں کہ یہ کیا عجیب سی چیز لکھی ہوئی ہے, کون سی زبان ہے جو نہ میں پڑھ سکتا ہوں روانی سے, نہ میں سمجھ سکتا ہوں, اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ جی اردو تو سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے. تو مسئلہ اردو کا نہیں ہوتا, مسئلہ ہمارا ترجمہ کرنے کا ہوتا ہے کہ ہم اس کی ساخت, وہ اردو انگریزی سے کر رہے ہوں, کسی اور زبان سے کر رہے ہوں, اس کی کنسٹرکشن اصل زبان کی رہنے دیتے ہیں اور ترجمہ لفظ صرف بدل دیتے ہیں. تو لفظوں کے بدلنے کا مطلب ترجمہ قطعاً نہیں ہوتا, جس کا اس کتاب کے اندر اہتمام کیا گیا ہے کہ جملے منتقل کیے گئے ہیں اردو کی ساخت میں, خیال کو جہاں ضرورت پیش آئی ہے خیال کو منتقل کیا گیا ہے اردو کی ساخت میں, یعنی اس خیال کو بیان کیا گیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ہم اس میں افسانوی رنگ بہت نہیں ڈال سکتے تھے, اس لیے اس کو پرلطف اس طور پر نہیں بنایا جا سکتا, لیکن پھر بھی ترجمہ کار نے ایک پوری کوشش کی ہے کہ جو تحریر آپ پڑھ رہے ہوں تو اس کا جو مبلغ ہے, جو مقصد ہے, وہ آپ تک ضرور پہنچ جائے. کیونکہ وہ شاعر کہتے ہیں کہ سورج دماغ لوگ بھی ابلاغ فکر میں زلف شب سیاہ کے پیچاک ہو گئے, کہ کبھی کبھی بہت ہی برینی جو لوگ ہوتے ہیں, ذہین ہوتے ہیں, وہ بھی بات کہنے میں نا اپنے ہی آپ میں گم ہو جاتے ہیں, لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی. تو اس کتاب کا مقصود لوگوں تک بات پہنچانا ہے, تو اس لیے ترجمہ کرنے میں اس بات کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری تھا, جس کا اس میں اہتمام کیا گیا ہے. اور یقیناً جو طبع شدہ شکل میں آپ کے سامنے آئے گی تو آپ بھی اس سے لطف اندوز ہو سکیں گے. میں صرف ایک مختصر سا ٹکڑا یہاں آپ کے سامنے پیش کروں گا, کیونکہ میں باضابطہ صداکار تو نہیں ہوں, لیکن جس طرح سعدیہ نے ایک خواہش کا اظہار کیا, میں بھی ایک خواہش کا اظہار کر دیتا ہوں کہ دنیا میں آڈیو بکس کا اب زمانہ آ چکا ہے, تو جب یہ ترجمہ چھپ جائے تو اس کے بعد یہ اردو میں آڈیو بک کی شکل میں بھی ضرور ہونا چاہیے, تاکہ وہ لوگ, کیونکہ جب ایجوکیشن فار آل کی بات ہوتی ہے تو جو لوگ حرف ناخواندہ ہیں, جو حرف نہیں پڑھ سکتے اپنی کم علمی کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر, یا بیرونی دنیا میں رہنے کی وجہ سے کہ وہ انگریزی حروف شناس ہیں, اردو بولتے ہیں, سنتے ہیں, یا اس کو ہندی کے نام سے بولتے ہیں اور ہندی سنتے ہیں, زبان وہ ایک ہی ہے جیسا کہ ابتدا میں ذکر ہوا, لیکن وہ ان لفظوں سے شناسہ نہیں ہے, ان حروف کو نہیں پڑھ سکتے, تو کم از کم وہ اس زبان میں اگر سننا چاہیں اس کتاب کو تو وہ ضرور سن سکیں. لیکن میں بہرحال پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. صرف سرمایہ داری کی تاریخ آج کے انسانی حالات کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. اس کا تعلق اس ابتدائی احساس سے ہے کہ آج کی بہت سی قدرتی آفات ان تبدیلیوں کا نتیجہ ہیں جو انسان کے سماجی و اقتصادی اداروں اور ٹیکنالوجیز کی وجہ سے اور ان کے اعمال کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہیں, جنہیں زمینی نظام کے سائنسدان سیارے کے طور پر دیکھتے ہیں. اب تک یہ طریقہ زیادہ تر انسانی سرگرمیوں سے جداگانہ طور پر کام کرتے رہے ہیں. اس کے باوجود انسانی اور زندگی کی دیگر صورتوں کے پھلنے پھولنے میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. ہم جس قدر زیادہ سیاروں کی ابھرتی ہوئی عملیت کو تسلیم کرتے ہیں, اتنا ہی واضح ہوتا چلا جاتا ہے کہ اب ہمیں اپنے سیارے کے ان پہلوؤں کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا جتنا عام طور پر
انسان اپنی روزمرہ زندگی کے معمولات کے بارے میں سوچتے ہیں. اس حوالے سے فضا اور اس میں موجود آکسیجن کے حصے کا معاملہ لیجئے. ماحول ہمارے وجود کے لیے اتنا ہی بنیادی اہمیت رکھتا ہے جتنا خود سانس لینے کا سادہ عمل. لیکن اس ماحول کی تاریخ کیا ہے؟ کیا آج ہمیں انسانی مستقبل کے بارے میں سوچتے وقت اس تاریخ کے بارے میں سوچنے کی بھی ضرورت ہے؟ جی ہاں، ہم ایسا کرتے ہیں. بہت شکریہ. So, Dipesh, I don't know if you want to say a word about how that felt to you. Well, it actually, I mean, I realized the section you're reading out, so I could obviously understand it enough to know which section you're reading out. But the way the language went into the question of oxygen and the reason why we should know the history of this oxygen, I thought was beautiful. And what I loved about it is precisely what you said, that when you translate from one language, you have to speak to the soul of the other language. The other language has to speak through your translation. And in the Korean translation of this book, they actually did something very interesting. They Korean में कुछ title दे दिया. I don't know what the title is in Korean, but it says based on Chakrabarti is the climate of history in the planetary age. So they took even more freedom. And but I don't know whether the message पहुंचा कि ना, तो I can't tell. But I thought this has to be done, because I mean now I'm now trying to write things in which I try to put the message in a clearer way, because as I said, I was learning, I was arguing. So I realized that what I published was not just a difficult book, but a difficult to read book, But I loved what you read out, and I thought it was beautiful, but I also thought it was efficacious. It was communicating. Jo message tha, it was communicating that. Yeah. Thank you very much. Yeah. Great. And Yasser has just nodded and said he's on for the audiobook. So as I said, Yasser never says no. He, in the interest of time, has said that he's happy not to speak more. If there's anybody who wants to ask a question, we'll take 2 questions, then we'll take a 5-minute break, and then we'll open for the final session. السلام علیکم یاسر صاحب. سر پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو بک ہے کب تک پبلش ہو جائے گی آپ کے پاس، یہ امیزنگ بک جو ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بڑا سمپل امیزنگ لائف ہے، اور اس کو اتنا سمپل ورڈ ہے، لیکن کلائمیٹ کے حوالے سے جو آپ نے اتنا بڑا یہ پورٹ فولیو کیا ہے، اس کو تھوڑا سا اگر ڈیفائن کر دیں گے ہم لوگ کو تو بہتر ہو جائے گا. تھینک یو. یہ جو تھیم ہے امیجننگ لائف، ٹھیک ہے، اوکے. تو یہ یوں ہے کہ جب ہم، اور میری عادت ہے سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے، کہ جب بھی یہ انگلش کے ورڈز آ جاتے ہیں، انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج، اور ہم تو ان کو ویوز در ویوز آتی ہیں، اور پوری پالیسیز اس کی ہماری پوری اگلے 10 سالوں کی، 15 سالوں کی انہی کے گرد گھوم جاتی ہیں، اور جو پورا ملک ہے وہ تماشا دیکھتا رہ جاتا ہے، اور نئے طرح کے پروجیکٹس جو کہ کبھی میں کہتا ہوں کہ وہ بم کی طرح آ کے گرتے ہیں لوگوں کے اوپر. تو یہ اس طرح کی ہماری حکومت، طرز حکومت ہے. تو جب ہم انوائرمنٹ یا کلائمیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نیچر کی بات کرنی چاہیے. اس کو اس طرح سے اگر ہم سمجھیں کہ نیچر کو اب ہم اردو میں جو ہے وہ یا تو قدرت کہتے ہیں کہ جو چیز بنائی گئی ہے اور جس طرح سے دنیا ہے. ایک اور لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے فطرت. میرے خیال ہے فطرت زیادہ مناسب ورڈ ہے نیچر کے لیے. اور اگر آپ اس کی تہوں میں جائیں تو وہ بات کبھی کہتا ہے کہ ایسنس کیا ہے، کہ ریئلٹی کا ایسنس کیا ہے. تو آپ نیچرل سائنسز کی بھی بات کر سکتے ہیں اس کے اندر، تو اس میں کیمسٹری، فزکس سب کچھ آ جاتا ہے. لیکن جب ہم سمپل بالکل فطرت کہتے ہیں تو اس کے اندر زمین، ہوا، پانی، دریا، یہ چیزیں آتی ہیں. اسی طرح آپ جب پوچھتے ہیں کہ انسانی فطرت، تو وہ آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی چیز کہ جو سب میں مشترک ہو. تو وہ انسانی فطرت جو ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے اس طرح سے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیچر خود ڈیفائنڈ نہیں ہے.
اور فطرت خود ڈیفائنڈ نہیں ہے، اور ہر زمانے میں اس کو الگ طرح سے سمجھا گیا ہے. لیکن میرے خیال میں اردو میں یہ بہت ہی کارآمد لفظ ہے فطرت، جس سے کہ آپ ایک وائڈ اسکیل پہ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ سارا کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کا ماجرا کیا ہے یوں کہہ لیں. اچھا، تو امیجننگ لائف جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا سمپل ترجمہ تو ہوا کہ زندگی کا یا زندہ چیزوں کا یا زندوں کا تصور، زندہ چیز کیا ہوتی ہے. تو اب اس کا جواب تو نہیں ہے کسی کے پاس، کیونکہ یہ اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. یہ لیکن یہ خیال تو موجود ہے نا، اس پہ تو بہت کچھ ہے. تو امیجننگ لائف جو ہے، اور اس میں یعنی کہ یہ تو آپ تصورات کی ہسٹری اس میں لکھ سکتے ہیں، تاریخ لکھ سکتے ہیں کہ زندگی اور فطرت کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا کہا. تو اس کے اندر پورا انگلش میں دیکھیں تو پورا رومانٹک موومنٹ آپ کا آ جاتا ہے، پرانی شاعری آ جاتی ہے، تو کیا نہیں رہ جاتا ہیومن ایکسپیرئنس کے اندر سے جو کہ اس میں نہیں شامل ہے. اچھا، جس طرح سے ہم فطرت اور انوائرمنٹ کے بارے میں سوچتے رہے ہیں اس کو چینج کرنا ہے، خاص طور پہ اس لیے کہ جو اب آفات آ رہی ہیں جن کو ہم نارملی قدرتی آفات کہتے ہیں، وہ قدرتی پوری نہیں ہیں، کچھ قدرتی ہیں اور اس کو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم نے اور تبدیل کر دیا ہے. تو وہ ہمیں زیادہ شدت اور یوں کہہ لیں کہ جو سیزن میں جو بدلاؤ آ گئے ہیں، وقت سیزن نے اپنا وقت چھوڑ دیا ہے، بارشوں نے وقت چھوڑ دیا ہے اپنا، فصلوں نے اپنا وقت چھوڑ دیا ہے. تو یہ تو انتہائی خطرناک اور کیوس والی بات ہے کہ یہ ہماری زندگیوں میں کیوس آ گیا ہے اس کی وجہ سے. اوکے، تو اب ہم کریں کیا؟ لیٹس امیجن لائف. اب اس کو ایک نئے سرے سے تصور کرتے ہیں کہ زندگی ہوتی کیا چیز ہے. السلام علیکم، میرا نام عبدالوحید ہے سر. میرا یاسر صاحب سے یہ سوال ہے کہ سر یہ بہت ہی غیر معمولی بک ہے جو اس ماحول میں آپ اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں. سندھ ایک جو ماحولیاتی تحریک کا ہب ہے، یہاں پہ ماحولیات کے حوالے سے بہت سے ایونٹس ہوتے ہیں اور سندھ متحرک کردار ادا کر رہا ہے ماحولیاتی تحریک میں. تو کیا آپ اس بک کو سندھی میں ترجمہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سر؟ ارادہ یوں سمجھیں کہ اگر آپ نے سوال پوچھ لیا تو اس کا جواب تو ہاں ہی ہو سکتا ہے، اور تو آپ کہہ لیں کہ ہاں رکھتے ہیں. یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ بہت چھوٹا سا کام ہے اور ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے. جی سر، ہماری خواہش ہوگی کہ یہ بک اگر سندھی میں چھپ جائے تو مہربانی ہوگی آپ کی. طارق صاحب، میں 2 جملے اس پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کا مستقبل کہ یہ سندھی میں منتقل ہوگی یا کسی اور زبان میں بھی منتقل ہوگی. یقیناً خواہش یہی ہے کہ ہر زبان میں منتقل ہو، جس طرح سعدیہ بار بار اس بات کو کہہ رہی ہیں کہ ہر الگ الگ طرح کی زبانوں میں لوگوں کا اظہار ہونا چاہیے. میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. یہ آج کی نہیں، کوئی 15-20 سال پرانی بات میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ایک دوست کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا تھا، ہفتے عشرے بعد حیدرآباد جانے کا اتفاق ہوتا تھا اور ٹھنڈی سڑک پہ آگے جاتے ہیں تو حیدر چوک کے پاس وہاں ٹھیلوں پہ کتابیں فروخت ہو رہی ہوتی تھیں، اور اس ٹھیلے پہ فروخت ہونے والی کتابوں میں میں نے ایسی عربی انگریزی کتابوں کے سندھی تراجم دیکھے ہیں کہ جو اس وقت ابھی ابتدائی طور پہ اردو میں بھی نہیں ہوئے تھے. یعنی کہ میں اگر غلطی نہ کروں سنین کے اعتبار سے، سن کے اعتبار سے، مطلب جو پرانی کتابیں جیسے کہ آپ کو احیاء العلوم امام غزالی کی جو ہے وہ سندھی میں مل رہی ہے، کوئی حیرت نہیں ہوگی. لیکن کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب آئی ہے انگریزی میں ابھی، اور یہاں پہ ابھی اردو نہیں ترجمہ کوئی مقبول ہوا، وہاں سندھی ترجمہ کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب کا موجود تھا. تو سندھ تو خود آگے بڑھ کے اس طرح کے کاموں میں، اور سندھ کے ادیب جو ہے وہ فوراً براہ راست منتقل کرتے ہیں انگریزی سے یا بین الاقوامی زبانوں سے، سندھی میں تراجم ہو رہے ہوتے ہیں اور بھرپور ہو رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم سے سبقت لے جائے، ورنہ شاید کلائمیٹ ایکشن سینٹر کے پاس یہ کام ہو جائے گا. تو مجھے اس لیے بہت امید ہے. میں جب اس واقعے کو سوچتا ہوں تو میں نے ایسی کتابیں دیکھی ہیں، ابھی میں نام نہیں لوں آپ کو، کہ آپ کو شاید اردو میں ترجمہ اس کا مشکل سے ملے گا، لیکن سندھی میں ترجمہ اس کا ہو رہا تھا کہ ہیری پاٹر کے اردو ترجمے ہونا شروع ہوئے، سندھی میں ترجمہ بک رہا تھا وہاں پہ. تو اس درجے پہ سندھ کے لکھنے والے فعال ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو اس لیے بہت قوی امید ہے کہ بہت جلد یہ آپ کے سامنے ہوگا. اور ایک بات میں ایک اور بھی کہنا چاہتی ہوں، یاسر اور میں اسکول میں ساتھ ہوا کرتے تھے، 16 سال کی عمر سے جانتے ہیں ایک دوسرے کو.
تو تھوڑا سا مجھے مزہ بھی آتا ہے یاسر کو تنگ کرنے میں، یہ کہہ کے کہ یار تم کرا دو، کیونکہ اور تھوڑا کام دے دوں اس کو. مگر ایک اور بات بھی ہے نا کہ شروعات تو ہو گئی ہیں، مگر when I said yesterday کہ let's do this together، ہم سب ایک ساتھ کریں گے، تو پھر آپ لوگ بھی اٹھائیے، آگے چلائیے. آپ میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے نا ترجمہ، تو پھر کریں آپ لوگ. کوئی ہم نے when we're not owning it, we're just starting something, right? We want to work with you. تو آپ جو کرنا چاہیں ہم سپورٹ کریں گے، if I may say this, right? مگر ساتھ ساتھ کریں. کوئی ہم نے کوئی مطلب ہم ہار کے سانپ کی طرح ان چیزوں پہ بیٹھے نہیں ہیں. یہ ہوتا بہت ہے پاکستان میں کہ ایک بندے نے کر لیا اب کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ ہماری ٹیریٹری ہے. ہماری نہیں ہے، یہ کتاب ہے، پبلک ایکسیس ہے. ہم بات کریں گے، ریچ آؤٹ ٹو دا پیش، ریچ آؤٹ ٹو اس، ویل کنٹینیو دا کنورسیشن. مگر ہر کتاب کے بارے میں یہی بات ہے. ہم نے شروعات کر دی ہیں، آپ لوگ ہیں، لیٹس کنٹینیو اٹ، لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر. بٹ اٹس ناٹ آرز. I mean, it's not ours as in it's not CAC's. It's ours as in all of us. So let's do it. مگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. السلام علیکم. پہلے تو بہت مبارکباد، ایک بڑا کام ہے. آپ نے کامنٹ کے لیے منع کیا تھا، I'm sorry for that. میں خود بھی ایک ڈاکومنٹری سیریز جو کہ انوائرمنٹ سے، کلائمیٹ سے متعلق ہے، وائسز فرام دا روف آف دا ورلڈ، اس کے 3 سیزنس ٹرانسلیٹ کیے میں نے، میں عرض کی باز گیسٹ کے نام سے. تو اس میں مجھے خود بہت کچھ سیکھا. میں نے اس انوائرمنٹ کے بارے میں، کلائمیٹ کے بارے میں بہت کچھ جانا. اس میں ایک چیز جو محسوس ہوئی وہ یہ ہوئی، اور اس کے بعد پھر ایک آنکھ بھی کھل گئی اور چیزوں کو اس طرح سے ایک پرسپیکٹیو مل گیا مجھے خود دیکھنے کا، کہ اگر ہم کسی چیز کو کہ الگ سے انڈرسٹینڈ کراتے ہیں لوگوں کو کہ کوئی نیا آئیڈیا ہے اپنے انوائرمنٹ کی دیکھ بھال کرنا یا سوچنا یا سمجھنا، تو ایک الگ سے ایک چیز سیکھنے والی بات ہو جاتی ہے. لیکن اگر جب ہم یہ انڈرسٹینڈ کراتے ہیں کہ آپ کے روز مرہ کی روٹین کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، کہ جہاں پر گیس کی قلت ہے وہاں لوگ لکڑی جلائیں گے یا کوئلہ جلائیں گے، تو وہ ایک انتظامی مسئلہ ہے موجود. پھر آپ اپنی چیزوں کو جب خراب ہوتا دیکھ رہے ہیں، مطلب میرا 5 سال کا بچہ جب مجھ سے سوال کرتا تھا کہ جب لوگوں کو پتہ ہے کہ کچرا پھینکنا غلط ہے تو لوگ کیوں پھینکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بہت سارے جو سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں یا جو ہم اپنے ایکسپریشنس سپریس کیے ہوئے ہیں وہ ہم الگ الگ طریقے سے نکال رہے ہوتے ہیں. ایک اور چیز جو ہماری کارپوریٹ ہے، وہ جب کودتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، جیسے ابھی ایک بایو ڈائیورسٹی ایک پارک بنا، اسی کے ساتھ پھر ایک کارپوریٹ نے اپنی بلڈنگس کھڑی کرنے کے لیے وہاں پر یہ پروسیس شروع کر دیا کہ ہر اپارٹمنٹ کے ساتھ ایک جو مینگروو ہے وہ لگایا جائے گا. ایک اپروچ آئی. تو جب لوگوں کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ دینے کے لیے کارپوریٹ نے ان کا اپنا بزنس بھی چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ ایک یہ کام بھی ہو رہا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. واٹر فرنٹ پہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو CAC جو کام کر رہا ہے یہ کس لیول پر ایک عام آدمی کو ایجوکیٹ کر رہا ہے اور کس لیول پر یہ ایک کارپوریٹ کو انگیج کر رہا ہے، تاکہ کوئی ایک بڑا چینج ہم دیکھ سکیں. بالکل. آپ نے جو مراحل بتائے کہ آپ کس طرح سے آپ آہستہ آہستہ اس میں اپنی سمجھ میں اضافہ کیا اس کی، بالکل میں بھی اسی سے گزرا ہوں. اور ابھی جیسے میں نے ذکر کیا، فطرت لفظ جو ہے مجھے بہت کام آیا اس کو سمجھنے میں. اور بلکہ بڑے مزے کی بات ہے کہ جیسے ہم پوچھتے ہیں نا کہ آپ کا کیا حال ہے، تو وہ اب حال کیسے بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا ہی ہے، فطرت جو ہے نا وہ حال ٹائپ کی ہی چیز ہے. تو اب ہم یہ بھی پوچھتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے. ٹھیک، طبیعت، اب یہ تو عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ چیز کی وضع کیا ہے. ٹھیک ہے، سو وہ ایکچولی پوچھ رہے کہ آپ کے حال کی وضع کیا ہے، کیا کیفیت ہے آپ کی. ٹھیک ہے نا، طبیعت ٹھیک ہے، اس میں بہت کچھ ہے. تو خیر، تو یہ بالکل ویسے ہی ہے. اور میں نے اس کو سیکھا ہے کہ میں اس کو بریک ڈاؤن کیسے کروں. اور جیسا کہ دیپیش نے بھی کہا کہ وہ آپ کے علاقے میں کیسے آ جائے، اور آپ نے بھی یہی کہا کہ وہ سامنے جو ہے وہ لکڑی جلائی جا رہی ہے، اس سے دھواں ہو رہا ہے، کچرا جلا رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ہو رہا ہے، پورے شہر میں ابھی بھی ہو رہا ہے، پورے ملک
یعنی نظام تو ہمارے سارے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں. تو اب یہ چیزیں ساری ہمارے سامنے ہو رہی ہیں. تو اوکے, سو یہ ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا, ٹھیک ہے. کیونکہ اب ایک پوائنٹ میں گزرا ہوں تقریباً 2006, 7, 8 میں, جب میں نے اس بات کا اندازہ لگانا شروع کیا کہ یہ ہر شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے اور یہ معاشرہ تو ایسے ہی رہے گا, یہاں پہ تو لوگ ایسے ہی ہیں, ٹھیک ہے. سو یہ والی جو سوچ تھی مجھے بہت ڈسٹرب کرتی تھی. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو اب ہم لسٹ بناتے ہیں کہ یہ اس میں مسائل سب سے بڑے کون سے ہیں, اس کے بعد کون سے ہیں. تو وہ ایکچولی یعنی 5 اور 6 کے بعد وہ لسٹ ختم ہو گئی. میں نے کہا اوکے, یہ تو اس کا مطلب یہ کہ مسئلہ ہی حل ہو گیا. تو پھر اب آپ ایک ایک کر کے اس کو آگے بڑھائیں. تو اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کلائمیٹ ایکشن سینٹر نے کیا کام کیا ہے, تو میں آپ کو 5 یا 6 چیزیں بتا سکتا ہوں کہ یہ میجر چیزیں ہیں, جس میں سب سے پہلے ڈیٹا ہے, دوسرے نمبر پہ آپ کا ڈرینیج سسٹم ہے, پانی کا سسٹم ہے جو کہ جڑے ہوئے ہیں, اور کچرے کا سسٹم ہے. کچرا آپ کے پانی کے سسٹم کو بلاک کرتا ہے. سیوریج کا پانی آپ کے پینے کے پانی میں ملا ہوا ہے, آپ کے دریاؤں سے, نہروں سے ہو کے سمندر میں جا رہا ہے. پورے پاکستان کا جو سیوریج ہے وہ دریاؤں کے ذریعے کراچی کے پاس آ کے سمندر میں ملتا ہے. یہ دوسرا بڑا ہے. تیسرا جو ہے آپ بایو ڈائیورسٹی کا لے لیں, گرین ایریاز کا لے لیں, آپ درختوں کا لے لیں. آپ یہ سوال اٹھائیں کہ شہر میں اگر آپ فطرت کسی چیز کو کہتے ہیں تو وہ کیا ہے, کیونکہ شہر تو پورا انسان کا بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک. اچھا, اس کے بعد آپ آ جائیں لاء کی طرف. قانون, ہمارے پاس قانون پورا رکھا ہوا ہے. یہ ایک اور قسم کا مسئلہ تھا کہ یہ پورا قانون اچھا بھلا لکھا ہوا ہے, امپلیمنٹیشن میں آپ دیکھیں تو زیرو. کل میں کہہ رہا تھا کہ نگیٹو, وہ نگیٹو اس لیے کہہ رہا تھا کہ جو ادارہ جو اس کو کرنے کے لیے یا کوشاں آپ کیسے کہتے ہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے, وہ تو کاغذ بیچ رہا ہے یہ کہہ کے کہ یہ لو لائسنس اور پولوٹ کرو, ٹھیک. تو جب یہ ہو رہا ہے, یعنی کہ آپ کا جو لاء کہہ رہا ہے, جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں, وہ تو اجازت دے رہا ہے کہ اس کو آپ پلٹ دیں, اگنور کر دیں, اور جتنا پولوٹ کرنا ہے آپ کریں. تو اس سچویشن کو آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ سو یہ آپ کو یعنی یہ اب یہاں اس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ اس طرح کے مسائل میں صرف سول سوسائٹی اتنا پریشر ڈیولپ کرے, اور پریشر صرف ڈیولپ نہ کرے. پریشر تو ڈیولپ ہوگا کہ چلیں آپ نے ایک لابی بنا لیا, آپ نے ایک گروپ بنا لیا جو کہ اپنے اپنے طور پہ مختلف شہروں سے ایک ملتی جلتی بات کر رہے ہیں, ہوا صاف کرو وغیرہ وغیرہ. اب ہوا کے سلسلے میں بڑا انٹرسٹنگ بات کرتا جاؤں تھوڑی سی. اچھا ٹھیک. تو ہوا کے سلسلے میں فار ایگزامپل میں آپ کو اس کا جواب دے دوں. کراچی کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا لاہور کا ہے. تو اس لاہور کے اور کراچی میں اگر آپ دیکھیں کمپوزیشن پولوشن کا کہ وہ کس چیز سے پیدا ہو رہا ہے, تو وہ گاڑی سے پیدا ہو رہا ہے, پیٹرول اور ڈیزل کے جلنے سے. جب ہم نے یہ بات کہہ دی میڈیا میں آ کے پریس کانفرنس کے اندر, پچھلے سال جب نومبر میں لاہور میں 2000 اور ملتان میں 2700 کراس کر گیا تھا, جو کہ کراچی میں میکسیمم 350 سردیوں میں ہوتا ہے, اور ہونا چاہیے 50 اور 100, ٹھیک ہے. تو اوپر سے نیچے تک پاکستان کی گورنمنٹ کے اندر اس کا ڈسکشن بلاول کے کامنٹ سے شروع ہوا. بلاول نے اس پہ رسپونڈ کیا کہ باقی لاہور والے کراچی آ جائیں کیونکہ کراچی کا بہتر ہے ایئر کوالٹی, ٹھیک ہے. سو اس طرح سے میڈیا میں بات کر کے اور پھر لوگوں کو باتیں کروانی ہے. یہ ہمارا پورا اس میں سمجھیں کہ جسے کہتے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہے, وہ ان چیزوں کی باتیں کروانی ہے میڈیا کے ذریعے بھی اور ڈائریکٹلی بھی, کلائمیٹ فیسٹیول کے ذریعے بھی, ایسے آپ سمجھیں کہ ایونٹس کے ذریعے بھی. اور اگر میں اس کا احاطہ کر لوں تو اس میں ٹریننگ بھی شامل ہے, جرنلسٹ کی بھی, لائرس کی بھی, کہ اور لوگ کریں, اور لوگ آئیں
اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ وہ پھیلنے والی باتیں ہیں، یہ فلو کی طرح ہیں، یہ پھیل جائیں گی، انفیکشس ہیں یہ. اور سو 2 پوائنٹ اور میں رہ گئے تھے، وہ میں جلدی سے ختم کرتا ہوں بات پھر. تو پرائیورٹیز کی بات کر رہا تھا میں. سو اس کے اندر قانون کے بعد جو ہے وہ ہے کہ پروفیشنل اور ینگ لوگ جو ہیں ان کو زاویہ بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ہماری ایجوکیشن کے اندر ہم نے نہ انوائرمنٹ کا پڑھا ہے نہ کلائمیٹ کا. اب ایک پروفیشنل کورس ہم نے شروع کیا، اس کے اندر ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی آ گئے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس آ گئے یونیورسٹیز کے، کیونکہ انہوں نے اپنی ایجوکیشن کے دوران کلائمیٹ کا پڑھا ہی نہیں تھا. تو وہ ہم نے کہا پرفیکٹ، ہم تو اسی لیے آئے ہیں. تو آپ سمجھیں کہ اس طرح سے چیزیں بڑھتی چلی گئیں، اور ہم تو بہت ہی یوں کہیں کہ فلیکسیبل بھی ہیں اور اوپن بھی ہیں کہ نئے آئیڈیاز آئیں. آپ کے لیے صرف اتنا آسان ہے کہ آ کے ہم سے کسی سے بات کریں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اور ہم اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. یا چاہتی ہوں یا ہم سب چاہتے ہیں. تھینک یو یاسر بھائی. سعدیہ، اچھا میرا سوال دبیش سے ہے، بی اے مارکسٹ. میں بھی ایک مارکسزم سے میری اٹھان ہوئی ہے، تو اسی حوالے سے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کتاب لکھی، اور یاسر بھائی کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس کا اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سرحدیں ہیں، یہ جو بنی ہوئی ہیں، لکیریں بنی ہوئی، اس گلوبل وارمنگ کے چلتے، ماحولیاتی تبدیلی کے چلتے، کیا آنے والے وقتوں میں یہ چینج بھی ہو سکتی ہیں یا ان پہ کوئی اثر بھی ہو سکتا ہے؟ بی ایم مارکس، اگر آپ اس بات کا مجھے جواب دیں تو میرے خیال میں بہتر رہے گا. لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ اس کتاب، اس بک کے لیے. نہیں، آپ کا بہت شکریہ آپ کا کوشچن کے لیے. اف آئی ہیو انڈرسٹوڈ یو ٹوٹلی دین دیکھیے، میرا تو لگتا ہے کہ آگے والے جو ٹائم ہے نا، آنے والے ٹائم جو ہے فار ایٹ لیسٹ ڈیکیڈز، امریکہ میں ایک کہاوت چالو ہوا ٹرمپ کی ٹائم میں. اٹس کالڈ کلائمیٹ ریئلزم. اینڈ دیز پیپل آر سیئنگ دیٹ وی شوڈ ایکسیپٹ 3 degree warming by the end of the century. So just imagine where we are going. Pehle to it was said ki we should accept only 1.5 degrees. Then it was said 2 degrees. Now these, at least the Trump people are saying 3 degrees, and it's being called climate realism. If you go on the internet, the World Bank used to publish visual imagining life, talking about imagining life. World Bank used to publish visual kind of globes. What will the world look like if the average increase is 2 degrees? What would the world look like if it's 3 degree? یاسر نے کہا کہ اگر 4 ڈگری ہو جائے تو it's not very inhabitable for humans. But even 3 degree, you will see that the maps of the world are unrecognizable. Your coastline jo hai, they become unrecognizable. I mean, Karachi, Calcutta, New York, all these kind of port cities, seaside cities will be badly affected. And, particularly thinking of the subcontinent, India, already people are very badly affected. I'll just tell you, you may know this, but I'll tell you this story about Sundarbans, which is shared between Bangladesh and India, and it's full of these mangrove grove forests. It used to be. So us jagah pe kya ho raha? There are fishing communities, and in the estuaries there are places where poor women who belong to poor fishing communities stand waist deep in the river water, and catch small fish with cane baskets. You can imagine. But basically, samudra ka pani is coming into the river. So wahan pe the pani has become salty. The fishes change, and the salt in the river water is producing all kinds of infection in the reproductive organs of these women. So usme kya hua? Some obviously unprincipled rogue doctors moved in,
because you know these are not very educated communities. So some people were thinking कि leprosy हो गई, हम क्या हो गया? And the women were suffering, and some doctors moved in and they were charging these poor people a lot of money to carry out hysterectomy on these women. And hysterectomy problem क्या होता है that after you've had hysterectomy you can't lift weight. Now the life of a woman in a poor family is about lifting weight. So their lives become difficult. Eventually, the way I came to know about it was some feminist friends of mine were writing about it in Bangla in newspapers. And then they basically went to the state government and wanted the state government to regulate hysterectomy. You know, I had never thought that hysterectomy and climate change could be connected. Something as personal as hysterectomy could be connected to planetary things like the sea level rising and coming back into the rivers. So sometimes when I say to people people ask sometimes कि climate change कब होगा? I mean, I said, look, if you are a poor person in the coastal parts of India, it's already happened to you. It's happening in the cities in the form of heat waves and things. It's happening in the Himalayas in the form of landslides. And if you look at the reason for it, it's not just climate change, it's our development policies, the fact that we build roads on the Himalayas, both for um, uh, civilian purposes but also for military purposes. And the Himalayas are suffering very badly, and people don't remember that Himalayas, as mountains go, are a young mountain. So Himalayas are growing every year. And because it's a young mountain, the inside is unstable. If you do a lot of blasting and dynamite blowing in that kind of a construction, it causes landslides. But if you ask, so why do landslides affect humans? That is because of our settlement policies, development policies, kahan pe aap buildings build kar rahe. So there's a immediate corruption between developers and politicians or bureaucracies. Ye sab to hai hi. So it's not one reason, but I'm saying that going forward, it looks to me that humanity will probably fail to meet the targets at the biggest planetary level, jiska, where the negotiation go on between IPCC, Conference of Parties, because all I see in America is that people are trying to find technical solutions. Though in my university, there is research going on about dimming sunlight. Sunlight could dim kare. About changing the composition of seawater to make it more alkaline so that it'll absorb more carbon dioxide. So this is geoengineering. People are working on lithium batteries. People are working on carbon ka capture and sequestration, ki carbon capture karke to basically to put it underground or something. Now these solutions, this is what if you listen to the Conference of Parties, COP jo hota hai, now the petroleum companies have come back saying we are part of the solution, we are not the problem, because aap sirf you capture excess carbon dioxide, usko mitti mein ghusa do or into rocks. So I think humans are on target. They're not on target to meet the very large scale planetary uh, uh, things they have to do. But that's why I'm saying it's important to then think of the planet as plural. My last kitab said one planet, many worlds. And I think it's time to say many planets as well. Kyunki the planet shows up, it is what I was calling a scalar entity. It comes into our life on different scales. And you have to think about politics as a scalar entity. What you can do locally, even sometimes below the political radar, could be different from what you have to do with politicians, what you have to do at the state level, regional level. So there is an open vista of action, climate action. There's an open vista, and it affects every dimension of life. So this is what I'll say, ki, and either you have to work. So as a Marxist or as whatever kind of Marxist I am, I'll have to say that ki, if you think of it, you have to work with technologies. So one of the arguments I try to make in our meetings with engineers or scientists is that
we all need to learn about biodiversity. What happens is that we have built generations of engineers, produced generations of engineers who know nothing about biodiversity. हमारी यूनिवर्सिटी में people who are working on lithium batteries don't know anything about the ecological impact of lithium mining. So ये सब discipline को आपको जोड़ना चाहिए. You have to create new kind of education syllabus, and my hope lies in these slow, small changes. The hope I had that nations would come together and actually meet even the minimal requirements that IPCC was putting forward. That hope, I feel a little pessimistic. I have to be honest, given the fact Trump कितनी आसानी से walked out of it. So you realize कि nation states politics में there's no guardrail. That's why we talk about nationally determined contributions. And when you look at the statistics of what has happened since the Paris Agreement, most nations who signed on to the Paris Agreements have not kept their word. Now that's the reality. So actually we can't depend on governments. We have to ask ourselves what can we do, and that's why I want to congratulate CSE for what you're doing. I mean, because I don't know of such an initiative in India. It may have happened, but I haven't heard about it. I'm very inspired by what you're doing, and I think this is the way to go. The way to go is to think about it as scalar and work with everybody you can work with, and work with your colleagues and engineers and say that you have to rethink the world. जिस तरह disciplinary specialization was promoted in 19th, 20th century will not work. So I hope I've answered at least some part of your question. Thank you. Thank you, Devesh. We really feel that you're not in Chicago. You're right here, like in the next room, and you belong to Karachi is one of your identities now. Exactly, it is, and that's why it has been so special. Yes. And I'm so grateful to Sadia and to all of you. Yes. But Sadia put the hyphen between us. So she hyphenated us. Look, so I will take your leave now. It's good to connect to very Yeah. dear friends, and that's Yeah, you. absolutely. That's you and Yasser. Thank you so much for Sure. joining us. Yeah. We're going to let you go, and we'll catch up later. Thank you, everybody. We'll take a 5-minute break and then go on to the next panel.